چلیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسامہ لاشاری جیسے نوجوان سے۔ اس کی رگوں میں بلوچوں کے لاشاری قبیلے کا گرم اور غیرت مند خون تھا۔ اس پر وہ ایک ایسے باپ کی اولاد تھا جس پر پاک فوج بھی فخر کرتی تھی۔ خون میں خاندانی غیرت و خدمت، شجاعت اور عسکریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے ضبط بھرے کردار کا مالک بھی تھا۔ وہ بچپن ہی سے دوسروں سے منفرد تھا۔ ظالم کا ہاتھ روکنے میں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور بس ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ کب بڑا ہو کر فوج میں چلا جائے۔ لیکن فوج میں افسر بھرتی ہونے کا اس کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ اپلائی کرنے سے پہلے اس نے سخت ترین محنت کی تھی، لیکن کمیشنڈ آفیسر کے طور پر وہ فوج میں بھرتی نہ ہو سکا اور اس کو یہ غم کھائے چلا گیا۔ فوج اس کا جنون تھا اور شہادت اس کی تمنا تھی۔ MBA کرنے کے بعد اسامہ لاشاری نے فوج سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور پھر ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ وہ عام نوجوانوں اور افسروں سے بہت مختلف تھا۔ اسے محض گولیاں نہیں چلانی تھی، دماغ بھی لڑانا تھا اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اپنے فرائض پر نگاہ رکھنی تھی۔ اس میں ذہانت اور پھرتی کے ساتھ ایسی جرت تھی کہ دوست اس کو جیمز بانڈ بلاتے تھے۔ بلوچستان میں جب بھارتی جاسوسوں نے اپنے پاؤں جمانے شروع کیے تو اسامہ لاشاری کا فرض پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اسے انتہائی اہم اسائنمنٹ دی گئی اور اس نے بڑی کامیابی سے آپریشن کروائے۔ بھارتی فوج کے آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری میں کیپٹن قدیر کے ساتھ ساتھ اسامہ لاشاری نے بھی اہم ترین کردار ادا کیا۔ یاد رکھیے کلبھوشن یادو کوئی چھوٹا موٹا دہشت گرد یا جاسوس نہیں تھا۔ جب وہ انڈین انٹیلیجنس بیورو میں آیا تو اسے بلوچستان ونگ میں بھجوایا گیا۔ اس نے وہاں پر 2 سال ٹریننگ لی، فارسی اور بلوچی زبان سیکھی۔ پھر پونا سے اس نے جعلی پاسپورٹ حسین مبارک پٹیل کے نام سے بنوایا اور ایران کے ساحلی شہر چابہار آ گیا۔ اس نے اپنا انٹیلیجنس بیس چابہار میں اس لیے قائم کیا کیونکہ یہ شہر گوادر سے متصل ساحلی شہر تھا اور را یہاں پر بیٹھ کر گوادر اور سی پیک کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھی۔ کلبھوشن 2004 اور 2005 میں کراچی تک آ گیا اور یہاں پہ بھی اس نے اپنے رابطے استوار کیے۔ یہ ترقی کرتا کرتا پاکستان آپریشن کا سربراہ بن گیا۔ بھارت نے اسے $400 ملین کا بجٹ دیا۔ کلبھوشن نے یہ رقم بلوچ علیحدگی پسندوں اور کراچی میں بدامنی پھیلانے والے گروپوں میں تقسیم کی۔ پاکستان کے خفیہ ادارے بلوچستان اور کراچی آپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک پہنچے۔ پاکستان کو پتہ چلا کہ بلوچستان کے علیحدگی پسند ہوں، کراچی کے مافیاز ہوں یا پھر ملک میں خودکش حملہ آوروں کے ماسٹر مائنڈ ہوں، یہ تمام لوگ آخر میں چابہار سے ہی آپریٹ ہو رہے ہیں اور چابہار میں ان کا باس ہے کلبھوشن یادو۔ یوں آہستہ آہستہ یہ شخص پاکستانی ایجنسیز کے سامنے کھلتا چلا گیا اور اس وقت گمنام ہیروز نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک انتہائی مشکل ٹاسک تھا۔ کلبھوشن عام جاسوس نہیں تھا، یہ پاکستان آپریشن کا سربراہ تھا، یہ فیلڈ آپریٹر تھا اور دنیا میں آج تک کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو نہیں پکڑ سکا، لیکن ہمارے اداروں اور گمنام ہیروز نے یہ تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ISI کے اسامہ لاشاری اور کیپٹن قدیر جیسے لوگوں کو کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال کا عرصہ لگا۔ ادارے نے اس عرصے میں بلوچ علیحدگی پسندوں میں اپنے لوگ ڈیولپ کیے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ حسین مبارک پٹیل یعنی کلبھوشن یادو تک براہ راست رابطے میں آئے اور آخر میں ان لوگوں نے اسے پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے اغوا اور قتل کا ایک فول پروف منصوبہ پیش کر دیا۔ یہ منصوبہ اس قدر اعلیٰ تھا کہ کلبھوشن یادو پاکستان آنے پر مجبور ہو گیا اور یہ 3 مارچ 2016 کو ایرانی سرحد کراس کر کے پاکستان آ گیا۔ یہ بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل ماشکیل آیا اور وہاں پر کیپٹن قدیر اور اسامہ لاشاری جیسے گمنام ہیروز نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے نتیجے میں کراچی میں امن امان ہوا۔ MQM جیسی مافیا کے 3 حصے ہو گئے اور پیپلز امن کمیٹی یعنی عزیر بلوچ کی اس گینگ کا بھی زوال ہو گیا۔ یہ اس کی فراہم کردہ معلومات ہی تھیں کہ جس نے کراچی کے حالات بہتر بنائے اور بلوچستان میں آج امن ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے ذہین ترین دماغوں اور عالمی منصوبہ سازوں کے درمیان ایک جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے، مگر قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اسامہ لاشاری اور کیپٹن قدیر جیسے گمنام ہیروز موجود ہیں۔ چنانچہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی سلامتی کے ضامن ان گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے رہا کریں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، ISI اور گمنام ہیروز کو سلام لکھ کر اپنا ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں۔